تقسیم چوک سیج انشے سیریل 29واں انشا شارق علی۔ ہمارا قیام تقسیم چوک سے کوئی 100 گز کے فاصلے پر تھا۔ شہر کا مرکزی اور بے حد مصروف مقام ہے یہ، مشہور ہوٹلوں اور پررونق بازاروں سے گھرا ہوا۔ کانکریٹ کے کشادہ میدان میں رات گئے تک تفریحی اور ثقافتی گہما گہمی رہتی ہے۔ جا بجا چیسنٹ، بھٹے اور قہوہ بیچتے ٹھیلے اور موسیقی کا کمال دکھاتی فنکار ٹولیاں۔ استقلال اسٹریٹ، ٹرین کا اڈا اور میٹرو اسٹیشن بھی پاس ہی۔ صوفی استنبول میں گزاری چھٹی کا ذکر کر رہی تھی۔ بولی، بیچ میں 1928 میں تعمیر ہوئی آزادی کی یادگار ہے، جس میں اتاترک کا مجسمہ شامل ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں سلطان محمد اول نے اس جگہ شہر میں پانی کی تقسیم کا نظام بنایا تھا، تب سے یہ تقسیم چوک کہلاتا ہے۔ کئی شامیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر کتاب پڑھتے اور دوستوں سے گپ شپ کرتے گزری۔ پروفیسر بولے، استنبول دنیا کا واحد شہر ہے جہاں 2 براعظم گلے ملتے ہیں، جہاں مغربی اور مشرقی ثقافت کا حسن طرز تعمیر اور طرز زندگی میں صاف جھلکتا ہے۔ گلیوں میں رومن، بازنطینی اور سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کی 2000 سالہ تاریخ قدم بقدم ساتھ چلتی ہے۔ کوئی 1.5 کروڑ آبادی، 3/4 یورپی حصے میں آباد، یہی تجارتی اور ثقافتی مرکز ہے۔ 7 پہاڑیوں پر مشتمل اس شہر کی ہر چوٹی پر ایک شاندار مسجد نظر آتی ہے۔ سمندر سے گھرے شہر کے بیچ سے گزرتا بوسفورس اسے مزید دلکش بناتا ہے۔ اگتھا کرسٹی نے اپنا مشہور ناول مرڈر آن اورینٹ ایکسپریس استنبول کے پیراپلاس ہوٹل کے قیام کے دوران لکھا۔ یہ ٹرین 1883 سے 1977 تک استنبول اور پیرس کے درمیان چلا کرتی تھی۔ نیلی مسجد دیکھی تم نے صوفی؟ رمز بولا، کیوں نہیں؟ صوفی نے کہا، سلطان احمد کے ٹرام اسٹیشن پر اتر کر پھولوں کی کیاریوں اور فواروں کے پاس سے گزر کر آگے بڑھو تو پختہ اینٹوں سے بنی میدان نما گزرگاہ ہے۔ دونوں جانب سایہ دار درخت اور ہر طرف دکھتے سیاح۔ نیلی مسجد، ہاگیا صوفیہ اور ٹاپ کیپی میوزیم انہی پیدل گزرگاہوں کی پہنچ میں ہیں۔ نیلی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھی۔ جب تک داخل نہ ہو جاؤ یہ راز نہیں کھلتا کہ اسے نیلی مسجد کیوں کہا جاتا ہے۔ اندرونی آرائش میں نیلے ٹائلوں کا دلکش استعمال دیکھو تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ بہت کشادہ ہال کی دیواروں اور گنبد کی آرائش بے مثال ہے۔ سلطان احمد نے اسے ہاگیا صوفیہ کے مقابلے میں اس کے بالکل سامنے تعمیر کروایا تھا۔ بازنطینی چرچ ہاگیا صوفیہ 6 صدی میں تعمیر ہوا تھا۔ یہ 900 برس تک دنیا کا سب سے بڑا چرچ رہا۔ پھر سلطنت عثمانیہ میں اسے مسجد بنا دیا گیا۔ جدید ترکی میں یہ ایک میوزیم ہے۔ ٹاپکاپی میوزیم بھی قابل دید جگہ ہے۔ اس کے سرسبز باغات بوسفورس کے نیلے پانیوں کے قریب ہی ہیں۔ اور شاپنگ؟ میں نے پوچھا۔ بولی، بھرپور لطف اٹھایا اس کا بھی۔ 15ویں صدی میں تعمیر ہوا تھا گرینڈ بازار۔ دنیا کا سب سے قدیم چھت سے ڈھکا بازار ہے یہ۔ 60 گلیاں اور 5000 دکانیں۔ کہتے ہیں روزانہ 25 لاکھ افراد خریداری کرتے ہیں۔ ہڑتالیں بھی ہوتی ہوں گی تقسیم چوک میں؟ رمز نے پوچھا۔ پروفیسر بولے، بغاوت اتنی ہی قدیم ہے جتنا جبر۔ عوامی احتجاج کے سلسلے آزاد خیال شہری ریاستوں کے قیام کے بعد وجود میں آئے تھے، جب قوانین اور انفرادی آزادی میں ٹکراؤ پیدا ہوا۔ شہر کے مرکزی چوک جو عام دنوں میں میل ملاپ
سیر و تفریح، ثقافتی اظہار اور خریداری کے مرکز ہوا کرتے تھے۔ عوامی خیال آرائی اور مظاہروں کے لیے بھی موزوں قرار پائے۔ تقسیم چوک بھی عوامی تحریکوں کا مرکزی مقام ہے۔ رجت پسندوں اور سیکولر خیالات کے مابین یہ کئی بار میدان جنگ بنا ہے، گویا یہ نظریاتی تقسیم کا چوک بھی ہے۔ 2013 میں قریبی واقع گیزی پارک میں درختوں کو بے دردی سے کاٹ کر شاپنگ مال بنانے کے خلاف اس چوک میں پرجوش احتجاج ہوا تھا۔ حکومتی جبر کے نتیجے میں 8 لوگ جان سے گئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے تھے۔ اب یہاں مسلسل پولیس کا گشت جاری رہتا ہے تاکہ عوامی اجتماعات نہ ہونے پائیں۔ جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔